اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بلندر صلوات الذي كان معراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أوصافه وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلندر صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین بلندر صلوات عزاداران مظلوم کربلا دامن وقت میں گنجائش بالکل کم ہے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت فرمائی ہے وہ نہایت ہی آسان جانی پہچانی، ہر بندے کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہے اور اس کی تشریح بھی یاد ہے، لیکن ایک نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے اور فکر کرنا ہے، آخر وہ نقطہ ہے کیا؟ یہ جو جناب رسول خدا نے فرمایا نا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کبھی اس کی طرف توجہ کیا ہے کہ یہ الحسین منی کیا ہے وانا من الحسین کیا ہے؟ الحسین منی ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے گا، ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو، جاہل کو، کسی بھی بندے کو بتا دو کہ الحسین منی، کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ یقیناً نواسہ نانے سے ہی تو ہوتا ہے، لیکن جو جناب رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں نانا اور عام نہیں، رحمت للعالمین نبی نانا ہو کر میں حسین سے کیسے ہوں؟ کبھی اس طرف توجہ کی ہے؟ عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں اتنے شرفاء کو ساتھ بٹھا کر کہ وہ انا من الحسین کی طرف توجہ کریں۔ اگر یہ کہ انا من الحسین کی طرف توجہ ہو گئی تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اتفاق اور اتحاد کی فضا بلند ہو جائے گی۔ یہ سارے عالم اسلام کے لوگ مل کر یہی کہیں گے کہ یقیناً سچ ہے جو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ وہ انا من الحسین، یقیناً کہ حسین یہ نانا محمد رحمت للعالمین نبی خود ہی حسین سے ہے۔ صرف اس طرف توجہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی حدیث کے دو حصے ہیں، حدیث کے پہلے حصے کی طرف پھر توجہ دلاتا ہوں کہ الحسین منی، حسین مجھ سے، تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، حسین مجھ سے ہے اس سے کیا مطلب اور کب سے کب تک حسین مجھ سے ہے؟ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک
الحسین منی. توجہ ہے. 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک الحسین منی، اور 10 محرم سے لے کر تا قیامت وَأَنَا مِنَ الحسین ہے. 10 محرم سے لے کر تا قیامت وَأَنَا مِنَ الحسین. یہ عزاداری ہے کیا؟ کبھی اس عزاداری یہ کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. بابانگ طہل اپنے علاقے میں پہلی بار اس جگہ پر خطاب کر رہا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بانیان بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کو ساتھ ملا کر، آپ شرفا کو ساتھ ملا کر کہنا چاہتا ہوں، یہ عزاداری کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. عزاداری کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے. عزاداری صرف اور صرف ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج ہے. ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج اور مظلوم کی حمایت اور اس کی داد رسی. صلوات پر محمد. بس عزاداران مظلوم کربلا، جتنا وقت مجھے دیا کیا، صرف 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا. کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، کیونکہ شہادتوں کے دن ابھی باقی ہیں. 7 محرم سے 8، 9، 10 شہادتیں پڑھی جاتی ہیں. 6 محرم میں ویسے بڑے شہروں میں جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے. مخصوص کیا ہے 6 محرم کو، 7 کو، 8 کو، اس طرح مخصوص ایک دن کی رکھی ہے. تو بس عزاداران مظلوم کربلا، اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا جی چاہا، جس طرح جی چاہا اس طرح حسین کی لاش کو لوٹا. صرف 2 جملے مصائب کے. جس طرح جی چاہا. صرف کسی ایک ملک کی فوج نہیں تھی، کسی ایک مکتب فکر کے لوگ نہیں تھے. جس طرح جس کا جی چاہا حسین کو اسی طرح ہر کسی نے لوٹا. کسی ایک کمینے کے ہاتھ میں آیا مولا حسین کا امامہ، یہ پھٹا ہوا امامہ، یہ زخمی امامہ، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم اس امامے میں موجود تھے. کٹا ہوا امامہ تھا، خون بھی لگا ہوا تھا. جس کمینے کے ہاتھ چڑھا نا یہ امامہ، اس نے یہ سوچا اس امامے کا مجھے بہت بڑا انعام ملے گا. یہ لے کر گیا. اللہ جانتا ہے کہ مظلوم کی بہنیں اور بیٹیاں سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور قاتل انعام پر ناراض ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا انعام کم ہے، کوئی کہتا ہے میرا ظلم اتنا ہے، انعام اتنا. بس عزاداران مظلوم کربلا، جس وقت اس کمینے کے باری آئی جس کے ہاتھ میں مولا کا امامہ تھا، اس وقت دربار برخاست ہو گیا. اس کو انعام نہیں مل سکا. یہ واپس آیا، صرف اس کی زبان پر یہ لفظ تھے، امام حسین کے امامے کا انعام میں لوں گا، کسی کو یہ امامہ نہیں دوں گا. اس کی بیوی مومنہ تھی. یہ گھر آیا، اس کی بیوی نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے، گھر میں تو خوشبو ہو گئی ہے. اس کو شک ہو گیا کہ یہ تو مومنہ ہے، یہ مجھ سے کہیں امامہ نہ چھین لے. یہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں دوں گا، میں امامے کے پیسے خود لوں گا، اس کا انعام خود لوں گا. یہ گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا. اللہ جانتا ہے جنگل میں گھومتے گھومتے اس کو موت آ گئی. ختم کر رہا ہوں مجلس. اس کو موت آ جاتی ہے. وہاں سے قافلہ حسینی کا گزر ہوتا ہے. وہاں سے قافلہ حسینی کا گزر ہوتا ہے. وہاں سے قافلہ حسینی کا گزر ہوتا ہے. وہ قافلہ حسینی، کیونکہ وہ بندہ تو مر چکا تھا، قافلہ حسینی والوں نے کسی ایک بندے نے وہ امامہ اٹھا لیا. نیاز حسین توجہ میری طرف، ایک جملہ مصائب کا باقی ہے. امامہ کسی ایک مومن کے ہاتھ میں آ گیا. وہ امامہ اٹھایا، اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا.
امامہ اس نے اپنے کندھے پر رکھا، ایک بیگ اس نے اپنے کندھے پر رکھا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے جب یہ مدینہ کے باہر آیا نا، عزاداران مظلوم کربلا توجہ میری طرف ہونی چاہیے، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسے یہ مدینے کے باہر آیا، مولا امام سجاد، بڑھا مولا امام سجاد، ضعیف مولا امام سجاد اس قافلے کے استقبال کے لیے خود تشریف لائے۔ قریب آتے اس بندے کے کہتے ہیں عبد خدا تھکا ہوا ہوگا، تو چاہتا ہے تو میں تیرا سامان اٹھا لوں۔ اس نے بار بار جب مولا نے اصرار کیا نا، اس نے یہ بیگ دے دیا۔ کبھی مولا امام سجاد علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اس بیگ کو چومتے ہیں، کبھی اس بیگ کو آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ بندہ رو کر کہتے ہیں عبد خدا تیری کوئی خاص چیز ہے کیا اس میں؟ مولا فرماتے ہاں میری خاص چیز تو ہے اس میں، جو تو نے فلاں جنگل سے امامہ اٹھایا تھا، مجھ غریب کے باپ کا تھا، میں مولا امام حسین کا بیٹا سجاد ہوں، عزاداران مظلوم کربلا۔ اس نے جلدی سے وہ بیگ کھولا، امامہ دے دیا۔ امامہ مولا امام سجاد علیہ السلام گھر پر لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں امامہ لایا، بیویوں کو بلایا کہ امامہ مل گیا۔ ایک دفعہ پھر کوحرام برپا ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے خیمے کے اندر امامہ آیا، جہاں جہاں زخم تھا اس امامے کو ہر جگہ سے خون کے فوارے نکلنے لگے، تازہ خون جاری ہو گیا۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، سر کا ماتم شروع کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ ہے غربت ہمارے مولا امام حسین۔ اللہ